ان کے معانی اور مفہوم بھی خود قرآن نے متعین کر دیے ہیں۔ یہ جو کچھ میں نے کہا ہے کہ اس میں علم انسانی کی نسبت سے بڑھنے، پھولنے، پھلنے، آگے جانے کی صلاحیت ہو، تو یہ ان حقائق کے متعلق ہے جو قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے خود قرآن نے ان حسین و بلیغ الفاظ میں بیان کیا ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ 41/53۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو میں اس طرح ابھی میں نے کہا ہے 41/53، اور یہی کچھ میں اس کے بعد بھی کہتا چلا جاؤں گا، تو اس کے معنی کیا ہیں؟ یہ ہے اس آیت کا حوالہ جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے یا تلاوت کروں گا۔ یہ حوالے میں اس طرح دیا کرتا ہوں کہ اوپر سورت کا نمبر ہوتا ہے اور اس کے نیچے آیت کا نمبر ہوتا ہے۔ 41/53 کے معنی یہ ہیں کہ قرآن کریم کی 41ویں سورت کی 91ویں آیت، 41/53 جسے میں کہا کرتا ہوں۔ تو یہ جو آیت میں نے ابھی پیش کی، جس میں قرآن نے کہا تھا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، اس کے معنی ہے کہ ہم نوع انسان کو اپنی نشانیاں عالم انفس و آفاق میں دکھاتے چلے جائیں گے تاکہ یہ حقیقت نکھر کر سامنے آ جائے کہ قرآن نے جو کچھ کہا ہے وہ حق و صداقت پر مبنی ہے۔ یعنی جو انفس و آفاق میں پوشیدہ حقیقتیں بے نقاب ہوتی جائیں گی، قرآن کی صداقت اور نکھر اور ابھر کر سامنے آتی جائے گی۔ انسانی علم کی ہر تحقیق، سائنس کا ہر یقینی انکشاف قرآنی دعاوی کی شہادت بنتا چلا جائے گا۔ دوسرے مقام پر اس نے کہا ہے کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، چونکہ یہ عالمگیر انسانیت کے لیے ضابطہ ہدایت ہے، اس لیے وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، 38/88، یعنی 38/88۔ اس میں بیان کردہ حقائق سب کے سب ایک ہی وقت میں سامنے نہیں آ جائیں گے، یہ کچھ وقت کے بعد بے نقاب ہوں گے اور ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ ہے لفظ قرآن کی مادہ کے اعتبار سے خصوصیت۔ بعض ماہرین لغت کا خیال ہے کہ یہ لفظ عبرانی ہے اور اس کے معنی ہے اعلان عام، جسے پروکلیمیشن کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے قرآن کے معنی ہوں گے مملکت خداوندی کا اعلامیہ۔ وہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، تو اس کے معنی ہوں گے اٹھ اور دنیا میں اس خدا کی عالمگیر ربوبیت کا اعلان عام کر دے جس نے کائنات اور انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ اس حقیقت کا اعلان کہ انسانوں کی ربوبیت یعنی نشو و نما انسانوں کے ہاتھ میں نہیں رہے گی، یہ اس خدا کے نظام کی تحویل میں رہے گی جس نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان کی نشو و نما کا ذمہ لیا ہے۔ سوچیے عزیزان من کہ کیسا انقلاب آفریں ہے خدا کا یہ اعلان، جو اس روایت کی روح سے کہ یہ سب سے پہلی آیت ہے، سب سے پہلے عالم انسانیت میں عام کیا گیا۔ اب آگے چلیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو کتاب بھی کہا ہے۔ اس لفظ کا مادہ کاف تے بے ہے، جس کے معنی حکم دینے یا کسی بات کو واجب قرار دینے کے ہیں۔ مثلا قرآن مجید میں ہے کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں۔ کتب علیکم القتال، تم پر اند ضرورت
جنگ کرنا قانوناً لازم قرار دیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے کتاب کے معنی ضابطۂ قانون کے ہوں گے۔ قرآن کریم نے اس لفظ کو ان معانی میں خود استعمال کیا ہے۔ مثلا سورہ النساء میں پہلے تفصیلاً بتایا گیا ہے کہ قانون خداوندی کی روح سے کون کون سے رشتے تم پر حرام ہیں، اور اس کے بعد کہا ہے کتاب اللہ علیکم 4/24، یہ تمہارے لیے خدا کا قانون ہے۔ اسی جہت سے قرآن کے متعلق کہا کہ فیہا کتب قیمہ 98/3، 98/3، یعنی اس میں نہایت محکم قوانین ہیں۔ لہذا قرآن کریم کو جب کتاب کہا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس میں قوانین خداوندی دیے گئے۔ اس مقام پر عزیزان مان ضمناً ایک نقطہ کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ دنیا میں قوانین یا لاز دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں قوانین فطرت یا لاز آف نیچر کہا جاتا ہے، اور دوسرے وہ جن کا تعلق خود انسان کی اپنی ذات اور اس کی تمدنی زندگی سے ہوتا ہے۔ قوانین فطرت کے متعلق ہر صاحب علم، سائنٹسٹ اس کا اعتراف کرتا ہے کہ وہ انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں۔ ایک بہت بڑے سائنسدان کے الفاظ میں اس نے کہا ہے کہ ہم کتاب فطرت کو پڑھتے ہیں، اسے لکھتے نہیں ہیں۔ یعنی فطرت کے قوانین انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، وہ موجود ہیں، ہم صرف ان کو سمجھتے ہیں، ان کا انکشاف کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک دوسری قسم کے قوانین کا تعلق ہے، یعنی وہ قوانین جن کا تعلق خود انسان کی اپنی ذات اور اس کی تمدنی زندگی سے ہے، مغرب کے سیکولر نظام کی عمارت اس مفروضے پر استوار ہوتی ہے کہ انسانوں کو حق حاصل ہے کہ وہ ان قوانین کو خود وضع کریں، یعنی انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین انسانوں پر نافذ کیے جائیں۔ لیکن قرآن کا دعویٰ ہے کہ انسانوں کے خود ساختہ قوانین کے تحت انسانی معاشرے کو فوز و فلاح نصیب نہیں ہو سکتی۔ ان قوانین کے بنیادی اصول اور مستقل اقدار بھی قوانین فطرت کی طرح خدا ہی کی طرف سے ملنے چاہیے۔ یہ اصول و اقدار وحی کی روح سے ملتے ہیں اور اب قرآن کریم کے اندر محفوظ ہیں۔ قرآن نے جہاں انسانی زندگی سے متعلق قوانین کو کتاب اللہ سے تعبیر کیا ہے، وہاں اس نے قوانین فطرت کے لیے بھی یہی اصطلاح استعمال کی ہے۔ مثلا سورہ توبہ میں ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض 9/36، 9/36، یعنی یہ حقیقت ہے کہ کتاب اللہ کی روح سے مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ اس زمانے سے مقرر ہے جب خدا نے ارض و سماوات کو پیدا کیا تھا۔ یعنی جتنی مدت میں زمین سورج کے گرد پورا چکر کاٹتی ہے وہ 1 سال کا عرصہ ہوتا ہے، اور اس عرصہ کو 12 پر تقسیم کر کے مہینوں کا شمار کیا جاتا ہے۔ اس تقسیم کی روح سے ہر سال کا ہر مہینہ سابقہ سال کے اس مہینے کے مطابق ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کی وضاحت کی ضرورت کیوں لاحق ہوئی، اس کے متعلق میں متعلقہ مقام پر وضاحت کروں گا۔ اس وقت صرف یہ سمجھیے کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، بات یہ ہو رہی تھی کہ قوانین فطرت کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے قوانین فطرت کو بھی کتاب اللہ سے تعبیر کیا ہے۔
اس کے بعد کہا ہے فیہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جن میں جنگ ممنوع قرار دی گئی ہے۔ یہ قانون انسانی معاشرہ سے متعلق ہے، فطرت سے نہیں۔ اور اس کے بعد ہے ذالک الدین القیم، یہ خدا کا دین قیم ہے، یعنی قوانین فطرت اور انسانی زندگی سے متعلق قوانین دونوں کے مجموعے کا نام الدین ہے، اور یہی دین قیم ہے، محکم دین خدا کی طرف سے دیا ہوا۔ ان تصریحات سے واضح ہے برادران عزیز کہ کتاب اللہ کے 2 حصے ہیں، ایک صحیفہ فطرت جو خارجی کائنات میں بکھرا پڑا ہے، اور دوسرا صحیفہ وحی جس کا محفوظ اور مکمل مجموعہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کی روح سے یہ دونوں قوانین خدا کی طرف سے ادا کرتا ہے، اور دونوں کی پابندی ضروری ہے۔ قوانین فطرت کی پابندی سے فطرت کی قوتیں مسخر ہو جاتی ہیں، اور قوانین وحی کی پابندی سے وہ قوتیں انسانی ذات کی نشو و ارتقاء اور عالمگیر انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے صرف کی جاتی ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک ضابطۂ قوانین سے بھی اعراض برتا جائے تو زندگی کا اعتدال قائم نہیں رہتا، اور کاروان انسانیت منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر قوانین فطرت سے اعراض برتا جائے تو دین مذہب میں تبدیل ہو کر خزی فی الحیات الدنیا، یعنی دنیاوی زندگی میں ذلت و خواری کا موجب بن جاتا ہے، اور اگر مستقل اقدار خداوندی سے اعراض برتا جائے تو دنیا اس جہنم میں گرفتار ہو جاتی ہے جس کے شعلے آج تمام اقوام عالم کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ اس روش زندگی کو قرآن کریم نے کتاب کے ایک حصے پر ایمان اور دوسرے حصے سے کفر سے تعبیر کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا یہ لوگ کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے اور دوسرے حصے سے کفر برتتے ہیں؟ بلکہ اس میں تو مخاطب کا کہ کہا گیا ہے کہ کیا تم لوگ ایسے ہو کہ تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے سے کفر برتتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب 2/85 2/85۔ جو ایسا کرے گا اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ دنیا کی زندگی میں ذلت و خواری اس کے حصے میں آئے گی، اور قیامت میں وہ شدید ترین عذاب میں مبتلا ہوگا۔ تاریخ انسانیت اس حقیقت پر شاہد ہے کہ تسخیر فطرت اور مستقل اقدار کو جب بھی الگ الگ رکھا گیا، اس کا نتیجہ تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہ نکلا۔ انسانی زندگی ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے، اسے مختلف حصوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ کتاب میں تفریق کا ایک پہلو تو یہ ہے جس کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا ہے، یعنی قوانین فطرت اور مستقل اقدار میں مغایرت پیدا کرنا۔ دوسرا گوشہ یہ ہے کہ خود قرآن کریم کے ایک حصے پر عمل کرنا اور دوسرے سے اعراض برتنا، اس کا نتیجہ بھی ذلت و خواری کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ ہم نے صدیوں سے یہی روش اختیار کر رکھی ہے اور اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ کتب علیکم الصیام اور کتب علیکم القتال دونوں یکساں احکام خداوندی ہیں، لیکن ہم کتب علیکم الصیام پر تو اس شدت سے عمل پیرا ہوتے ہیں، لیکن کتب علیکم القتال کو اپنی زندگی سے یکسر خارج کر رکھا ہے، حالانکہ مومن کی ساری زندگی